لاکا ذکر کے مقام والے مذمت مدثر کی چادر اڑن والے مکے کے اندر پیدا ہونے والے مدینے کے اندر ڈیرے لان والے گناہگاراں دی شفاعت کرنے والے تیرے تو میرے کریم آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ ہدیہ عقیدت درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بچوں، میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دا یہ حسین جمعہ المبارک جدے اندر آ کر مناظر کا شرف حاصل ہو رہا ہے، جس طرح کے پچھلے غالباً 3 جمعہ المبارک کے اندر خلیفہ اول جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے دے نال عشق مصطفیٰ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے دے نال جو میرے نالج یہ چیز میں وہ تواڈے گوش گزار کیتا، دعا کرنا اللہ کریم سانو سارے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ بیان کیتا جائے اس تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہوں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات دی وقار میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن ساری زندگی ختم ہو سکتی ہے، اسی مک سکنے ہیں، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت و شان ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ کا مقام مک نہیں سکتا، جہدے بارے نبیاں دے سردار امام الانبیاء حسین یکتا در یتیم ولی کائنات وضحا کے چہرے والے حامیم دے عبداللہ والے یاسین حسیرہ والے علم نشرہ دے سینے والے مازہ کا قصدیہ والے ان ہوا اللہ وحیم و حدیشان والے ورفعنا لکا ذکرہ کے مقام والے مذمت مدثر کی چادر اڑن والے مکے کے اندر پیدا ہونے والے مدینے کے اندر ڈیرے لان والے غریباں کی دستگیری کرنے والے گناہگاراں دی شفاعت کرنے والے تیرے تے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے جو منو عطا فرمایا ہے، جڑی عظمت و شان جو کچھ منو عطا فرمایا ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ سب کچھ رب کائنات نے جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا ہے۔ میرا نبی نبی ہے، وہ نبی ہے، لیکن یہ یار ہے، یہ خلیفہ اول ہے جو میرے سینے میں رب کائنات نے منو عطا فرمایا ہے، اور جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو عطا فرما چاہیے، جہدے بارے ایک نہیں، دو نہیں، کئی سو آیتاں
رب کائنات نے خلیفہ اول جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حق میں جناب فرما چڑھی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی والا مکان نے آپ نے 4000 اشرفیاں اللہ رب العالمین کی راہ صدقہ کیا. 4000 اشرفیاں حضرات نے بھی بکا ہے. میرے ذہن میں نکل گیا رب کائنات نے 40,000 اشرفیاں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے راہ خدا میں خرچ کی دیا. 10,000 اشرفیاں آپ نے دن کے اندر دن چڑھے کے اندر راہ خدا میں خرچ کی دیا. اور 10,000 اشرفیاں اعلانیہ آپ نے اعلان کر کے خرچ فرمایا. اور 10,000 آپ نے چھپا کے اللہ رب العالمین کی راہ صدقہ خیرات کی دیا نے. رب نو یہ ادا اتنی پسند آئی رب کائنات نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حق کے اندر یہ آیا کہ نازل فرما چڑھی. اللہ زینا ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حضرات پتہ چل گیا مسلمان بھائیوں اللہ رب العالمین نے ادائی کی پسند آئی. اللہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کے اندر ہی آیا کہ نازل فرما چڑھی. اللہ اکبر. ایک وہ جنا غلام ہے جن کئی غلام راہ خدا اللہ رب العالمین کی راہ وچ خرید کے حضرات کی وقار عذاب فرمائے. المشہور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کا غلام ایک عاشق رسول غلام اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو خریدیا اور خرید کے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیتا ہے. اگر سمجھ آئے سبحان اللہ. یہ وہ غلام ہے جنہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام واسطے مارا کر دیا ہے. یہ وہ غلام ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں آقا کریم علیہ السلام واسطے امیہ بن خلف جڑا کافر ہے انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی کوئی تکلیف دینی کدی کوئی تکلیف دینی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تپ دیا ہویا کولیا تو لٹا دیتا جاتا. کدی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تپتی ہوئی ریت لٹا دیتا جاتا. کدی حضرات کے وقت چھوٹے چھوٹے بچے گال وچ توگ پا کے بلال نو بازاراں وچ گھسیٹ دے سن. اللہ اکبر. تکلیفاں دینیاں تے ایک دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بلال مار پڑے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ حویلی دی روزے گزر رہے سن. امیہ بن خلف دی حویلی تو سامنے دی گزر رہے سن تے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کیا بلال نو مار پئی نہیں. سرکار دے غلام زبان تے آمد محمد محمد کلمے جاری تے ابو بکر صدیق نو ریا نہیں گیا تے آقا دی بارگاہ چ آئے عرض کی سونے تہاڈا ایک غلام تے آمد پیا پکار ہے محمد پیا پکار ہے. سونیا اگر اجازت دیو میں خریدنے لے آؤں تہاڈی بارگاہ چ لے کے آ جاؤں. میرا آقا نے فرمایا غلامہ مجھے پہلے پیسے کچھ میرے کو لے کچھ آپ کو پا تے میرا غلام میری بارگاہ چ لے کے آ گیا. اور ابو بکر صدیق ہے مجھے میرے خلاف دیکھو جاکے تو تے بڑی تکلیفاں دینا ہے اینو پریشان کرنا ہے کبھی کوئی تکلیف دینا ہے کبھی تاپ دینا ہے بولے تو لٹا دے
کیتا جاتا ہے کدی چھوٹے چھوٹے بچے گھر دے اندر توپ مار کے بازاراں وچ گھسیٹدے نے لہذا تو نے آکھیا اگر تینوں بہت بہت ترس آندا ہے میرے کول خرید لے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کو چوکھی قیمت مانگ لے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے قیمت بھی عطا فرمائی فرمایا گن لے پورے بھی نہیں خرید کے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ لے کے آ گئے حضرات میں دسنا چاہنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی والا مقام نے کہ جنہاں نے حضرت بلال کو خرید کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کروایا جیدے بارے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمان اے صدیق تو جنت خرید رہی ہے جیدی لسان اللہ والی زبان دے وچوں فرمان نکلے اے صدیق تو جنت خرید رہی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک کے بالکل قریب ایک باغ تے اس باغ کے اندر ایک کنواں بنایا ہوا تے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کنویں دے قریب گئے تے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاؤں مبارک اس کنویں دے اندر کیتی ہوئی تے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے خادم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑیا فرما دیتا دروازے دے کول اللہ اکبر جب دروازے دے کول کھڑیا فرمایا نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غلامہ جیڑا دروازے تے آئے گا نا اونوں جنت دی بشارت دے دیا جی اونوں جنت دی بشارت دے دیا جی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پاؤں مبارک کنویں دے اندر نے اللہ اکبر تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو فرما رہے ہیں اللہ اکبر دروازہ کھڑ گیا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگوں میں دوڑا حضرات دروازے سے کھول گیا آپ فرماتے ہیں میں دروازہ کھولیا تو دروازہ کھولیا سامنے ابو بکر صدیق کھڑوتے ہوئے سامنے ابو بکر صدیق کھڑوتے ہوئے حضرات نے وقار فرمایا صدیق انہوں مبارک ہوئے نبیاں دی مان نے انہوں جنت دی بشارت عطا فرمائی ہے انہوں مبارک ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے مصطفیٰ کی بارگاہ سے آ گئے جنہیں حضرات نے وقار میرے آقا نے اپنے پاؤں مبارک کنویں دے اندر کیتے نے انہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے قریب آ گئے میرے آقا دے نال میٹھیاں گلاں کرتے ہیں حضرات نے وقار تھوڑی دیر تو بعد دروازہ پھر کھڑ گیا میرے آقا فرمایا ابو موسیٰ اشعری دروازہ کھولو جڑا آن والا ہے انہوں جنت کی بشارت دے دیا ہے حضرات میں دسنا چاہنا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ حضرات میں پیغام دینا چاہنا حضرات نے وقار ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات چاہتے دروازے دے گئے دروازہ کھولیا حضرت عمر فاروق کھولتے ہوئے فرمایا عمر تینوں مبارک ہوئے نبیاں دی امام نے تینوں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے مبارک ہوئے نبیاں دے امام نے تینوں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے حضرات نے وقار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دی بارگاہ چ آ جاندے نے آ کے جناب والا سرکار دے نال میٹھیاں گلاں کردے نے حضرات نے وقار تھوڑی دیر تو بعد دروازہ پھر کھڑ گیا تھوڑی دیر تو بعد مسلمان کا جو دروازہ پھر کھڑ گیا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دروازہ کھولیا حضرت عثمان غنی کھلوتے ہوئے میرے آقا فرمایا غلامہ انہوں جنت کی بشارت دے دے اے میرا او غلام ہے جیتی اس میں شبر آن گیا مصیبتہ میں پہاڑ ٹوٹ جان گے انہوں جنت کی بشارت دے دے حضرت ابو
اے عثمان تیرے مقدر پہ قربان اللہ رب العالمین کے محبوب نے تینوں جنت کی بشارت عطا فرمائی. سرکار دے آقا کریم علیہ السلام نے جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. حالانکہ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. حضرت ابو بکر پہلا نمبر قریب کی صحابی کیڑے نے بلا بولو یار جا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہلے غلام جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام پہ وہ غلام ہے جنہیں سب تو پہلا میرے آقا دا کلمہ بھی پڑھے تے جنت بھی سب تو پہلا ابو بکر کو ملی. پہلے غلام اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کو میرے آقا علیہ السلام نے جنت عطا فرمائی. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جا رہے سن تے علی پاک کا ٹکراؤ ہو گیا ابو بکر صدیق دے نال تے علی پاک کہنے لگے اے صدیق تین مبارک ہو گئے. سرکار نے فرمایا علی تو جنت کی بشارت اونوں دینا تو پل صراط تو اونوں لنگن دینا جے کول ابو بکر صدیق دے دستخط ہوئے. اونوں لنگن دینا اونوں گزرن دینا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دستخط ہوئے. تے ابو بکر صدیق نے سنیا نا آپ مسکرا گئے. آپ کے چہرے مسکراہٹ آ گئی. آپ نے فرمایا علی تینوں مبارک ہو گئے. سرکار نے مینوں فرمایا کہ پل صراط تو اے صدیق اونوں لنگن دینا جے کول علی حضرت علی المرتضی شیر خدا دے دستخط ہوئے. پتہ چل گیا لوگوں پل صراط تو وہی گزرے گا جے کول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دستخط ہون گے، علی پاک دے دستخط ہون گے. اللہ میں انہاں لوگاں کو دسنا چاہنا کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام نے شان جناب بال فائز استعمال کرتے ہیں، صحابہ کرام نے شان مستحق کرتے ہیں. کل قیامت والے دن پل صراط تو گزر نہیں سکتے. آج لے ان کی بنا آج بدتمان ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت پہ اگر تم مان گیا. اللہ آج لے ان کی بنا میں کہڑی کہڑی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ اس عظمت شان بیان کر رہے ہیں کہڑی کہڑی کتاب بیان کر رہا ہے. اللہ اکبر. حضرات میں بتانا چاہتا ہوں کون صدیق حضرات علی وقار مدینہ پاک کے اندر ایک شخص فوت ہو گیا. مدینہ پاک کے اندر ایک بندہ فوت ہو گیا. حضرات علی وقار توجہ کرو. حضرات میں بتانا چاہتا ہوں غسل دے دیتا جاتا ہے کفن پہ نہ دیتا جاتا ہے پھر چار پائی موٹیاں سے چپ کے حضرات علی وقار لے جاندے ہیں. حضرات میں بتانا چاہتا ہوں کون صدیق حضرات میرے آقا نے اس بندے کا اس شخص کا جنازہ پڑھانے کا ارادہ فرمایا. جبرائیل آ گئے عرض کی سنیا اس کا جنازہ نہ پڑھاؤ. جبرائیل آ گئے آ عرض کرتے سنیا اس کا جنازہ نہ پڑھاؤ جنازہ نہ پڑھاؤ. حضرات وقار تھوڑی دیر تو بعد ابو بکر صدیق آ گئے آگے کرتے نے سنیا چلے گا آگے جنازہ پڑھا دو. فوراً جناب جبرائیل امین علیہ السلام اپنے آقا کی بارگاہ چ آ جاندے عرض کرتے نے سنیا جویں ابو بکر صدیق نے فرمایا اونجی کر دیا نے. فرمایا سونیا جویں ابو بکر صدیق نے فرمایا جی ابو بکر صدیق نے کیا دیتا ہے جنازہ پڑھا دیو. سونیا ایس واسطے میری گواہی نہ رو ابو بکر صدیق خلیفہ اول جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی میری گواہی نہ رو افضل والا. جبرائیل کہہ رہے ہیں جبرائیل فرشتیاں کا سردار میری گواہی نہ رو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی گواہی افضل والا. جیدی گواہی جبرائیل دے آئے وہ دی عظمت و شان کی ہو سکتی او دا مقام کی ہو سکتی. سونے میری گواہی جناب ابو بکر صدیق دے گواہی
یہ صدیق دا مقام ہے، اس سیدنا صدیق اکبر دی شان ہے، یہ مقام ہے جن دی گواہی جبریل نال افضل ہو گئی۔ میرے آقا کا بیان کر چھڑے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جو اللہ نے مینوں عطا فرمایا وہ ابو بکر صدیق عطا فرمایا۔ کتاب العلم والحکمہ سید اکبر علی شاہ آپ نے ایک بڑی کارکردگی کی۔ آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان دے کولوں گزر رہے سن تے ہلکی ہلکی ہوا پہ چلے، ہلکی ہلکی ہوا پہ چلے تے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ داڑھی دا خلال کر رہے سن۔ کی کر رہے سن؟ بولو صحیح ہے، داڑھی دا خلال کر رہے سن تے ایک وال ٹوٹیا، ٹوٹ کے جا کے قبرستان ٹکا۔ رب نے فرمایا اے فرشتو عذاب دینا بند کر دیو، مارنا بند کر دیو، جہنم دیا کھڑکیاں بند کر دیو۔ بولا کیوں؟ تیرا حکم ہے، اے گنہگار نے، بدکار نے، سیاہکار نے، ساری زندگی گناہ کی تیرے، بولا تیرا حکم ہے عذاب دیو۔ فرمایا میں انہاں دے گناہاں ول ویکھاں یا یار تے یار دی داڑھی دے بال ول ویکھاں؟ عذاب ختم ہو گیا، عذاب ختم ہو گیا۔ فرمایا انہاں دے گناہاں ول ویکھاں یا یار تے یار دی داڑھی دے بال ول ویکھاں؟ اللہ اکبر۔ میں دسنا چاہنا مسلمان بھائیو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے داڑھی دی عظمت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام ہو گیا، آپ کی شان ہوئی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما سن، صحابہ کرام تشریف فرما سن، تے صحابہ جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نا خطاب کرتے ہوئے سن تے صحابہ دی قدرہ مصطفیٰ تے ٹکیاں ہوندیاں سن۔ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیکیاں دے 360 درجے ہوندے ہیں۔ کتنے درجے ہوندے ہیں؟ 360۔ یار بولو تو صحیح، اگر یہ ٹھیک ہے جا نا 360 درجے ہوندے ہیں نیکیاں۔ کتنے درجے ہوندے ہیں؟ 360۔ اللہ انتظام مدینے دا ہے، آپ پوچھا اللہ انتظام مدینے دا ہے۔ یہ میں تمہیں دعا دے رہا ہوں، ناراض ہو کے دعا دے رہا ہوں، میرے رسول اللہ کر کہہ رہے ہیں آئے 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 میرے آقا نے فرمایا نیکیاں دے 300 یار بولو بولو میرا ساتھ دیکھا، نیکیاں دے 360 درجے ہوندے نے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے ایک غلام اگر میرے کوئی بھی غلام کے اندر ایک درجہ پایا جائے گا نا، وہ کل قیامت والے دن جنت میں جائے گا۔ اللہ کا وہ سارے میں جنت میں آئے گا۔ میرے غلام کے اندر اگر ایک درجہ بھی پایا جائے گا تو جنت کے اندر چلا جائے گا۔ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی سنے اسا فرمایا وہ دیکھو جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سوال کرتے ہوئے سنا اس سوال بھی بڑا بے مثال ہوتا ہے، تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جڑا جواب دیتے سن وہ جواب بڑا لاجواب ہوتا ہے۔ ہائے ہائے حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی سونیا تساں فرمایا نیکیاں دے 360 درجے ہوندے، اگر تواڈے غلام سونیا اگر تواڈے کسی غلام دے امتی وچ ایک درجہ پایا جائے گا اور جنت وچ جائے گا، ہاتھ جوڑ لے عرض کی سونیا تواڈا کوئی ایسا غلام نہیں ہے سونیا کل قیامت والے دن سونیا جن دے اندر سارے دے سارے درجے پائے جاندے ہون گے۔ حضرات میرے آقا سنیا، میرے آقا نے ان کر کے اشارہ فرمایا، میرے آقا فرمایا صدیق اور تیری ذات جن دے اندر ایک ویلے سارے درجے پائے جاندے۔ صدیق اور تیری ذات یہ دے اندر ایک ویلے 360 درجے پائے جاندے۔ تیری ذات
آئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہوتے ہیں. کتنے دروازے ہوتے ہیں؟ 8. اب بولو اونچا بولو، 8 اونچا بولو، 8 دروازے ہوتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ روزے رکھتا ہے وہ روزے والے دروازے وچ گزرے گا، جڑا بندہ حج کرتا ہے وہ حج والے دروازے وچ گزرے گا، جڑا زکات ادا کرتا ہے وہ زکات والے دروازے وچ گزرے گا. یعنی جویں جویں عمل کرتا جائے گا تے وہ جناب دروازے وچ داخل ہوتا جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سبحان اللہ کوئی ایسا غلام بھی ہے جڑا ان سارے دروازے وچ جائے گزر جائے. میرے آقا فرمایا صدیق وہ تو ہے. میرے آقا فرمایا صدیق وہ تو ہے جڑے دروازے جائے گا گزر جائے گا. صدیق وہ تیری ذات ہے جڑے دروازے جائے گا گزر جائے گا. مشہور ہے جہان میں رفاقت صدیق دی، ایک پل مشہور ہے جہان میں رفاقت صدیق دی، مشہور ہے جہان میں رفاقت صدیق دی، بکھری ہے ہر رفیق تو صداقت صدیق دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام نے پیار کیتا ہے کیتا نبی کی یاد میں پیار کیتا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ پاک کی بازار میں جا رہے ہیں، علی پاک نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں تے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ مدینہ پاک کی گلی میں کھیل رہے ہیں تے ابو بکر صدیق نے بھی کیا حضرات میں دسنا چاہنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے امام حسن کو کیا حضرات کی وقار قریب آ گئے، امام حسن کو پھڑیا فرمایا لوگوں میرے اپنے پترا نالوں نبی دے پتر چنگے لگدے. علی پاک کیوں تھے سر آپ نے نہیں فرمایا کہ پتر تے میرے نے نبی دے کیوں آکھیا ہے. اللہ اکبر. حضرات میں دسنا چاہنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے امام حسن کو پھڑ لیا، حضرات کی وقار پیار کرتے ہوئے نڑے روتے ہوئے حضرات کی وقار علی پاک نے دیکھا آپ فرماتے ہیں کہ ایسا پیار ہے نڑے روتے ہو نڑے پیار کرتے ہو. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نڑے پیار کیوں نہ کراں انہاں دی شکلاں میرے مصطفیٰ دے نال ملدیاں، میں نال پیار کیوں نہ کراں انہاں دی شکلاں میرے مصطفیٰ دے نال ملدیاں نے. حضرات کی وقار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کو کھڑیا ہوا ہے نہ پیار کرتے ہیں نہ لوگوں کو دسنا چاہتے ہیں. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں لوگوں ایتنی بلہار بلہار کلی کلی انہاں دے بارے گلاں کریا کرو، اصل وچ پیغام دینا چاہتے ہیں ایو تے درس دینا چاہتے ہیں. عظمت یار لے نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت سارے دیوانے بڑھو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت لے نبی بھول نہ جانا لوگوں،
اللہ کا محبوب بھی پیار کرتا ہے ایسا کہ میرے آقا نبی جو پیغام دیتا میری اہل بیت نال پیار کرے آجے فرمایا اللہ اشہدکم علیہ اجرا من المودۃ پھر قربان عظمت لے نبی بھول نہ جانا مسلمان بھائیو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حضرت علی المرتضی شیر خار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایو پیغام میں عظمت یار لے نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت یار بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیب کی باتوں میں نہ آنا لوگوں ایوب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیغام دیتا ہے ایسے واسطے مسلمان بھائیوں اگر جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اہل بیت نال پیار فرمایا ہے پیار کیتا مسلمان بھائیوں میرے مصطفیٰ نے پرشان بھی بڑی ملی ہے تو کام بھی بڑا ملے ہے اللہ کریم کا صحابہ کرام تشریف فرمانے میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے میرے آقا فرمایا جو کام کل قیامت والا دن ہوئے گا نفسی نفسی دایا عالم ہوئے گا اللہ کریم کا میرے آقا فرمایا میرے غلام جنت میں جان گے میرے آقا فرمان کے میرے گھر کل قیامت والے جنت میں جان گے غلام جنت میں چھوڑ گے غلام آکھر گے ایک بندہ آوے گا غلام ان آکھر گے جنت اندر آکھر گے ادھر تشریف لے کے آ جاؤ ادھر تشریف لے کے آ جاؤ ادھر آ جاؤ مرحبا مرحبا آوازاں جان گیا جنت کے اندر آوازاں گزر گیا صحابہ کرام دا جرمٹ لگا ہوا ہے ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہاتھ جوڑ گئے علی کے سونیا تیرا سامی اس بندے دا دیدار کران گے او بندہ کون ہے میرے آقا بولے لب کھولے میرے آقا فرمایا صدیق کوئی اور نہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے اندر آکھیا جائے گا ایتا تشریف لے کے آ جاؤ ایتا تشریف لے کے آ جاؤ مرحبا مرحبا کے صداویں آ جائے گا اور دیکھو محمد غلام آ گیا اس صدیق دا مقام ہے جنت کے اندر ہر بندہ آکھے گا ہر بندہ آکھے گا صدیق ساڈے ول آ جاؤ آئے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے یا رسول اللہ انہا میرا مقام ہے اللہ اکبر اے ساری نسبت مصطفیٰ دا کمال ہے عطات مصطفیٰ دا کمال ہے شان مصطفیٰ دا کمال ہے اللہ اکبر ہر لمحات ہر وقت مصطفیٰ دے کو اللہ اکبر حضرات نے بکر میں کڑیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ دی شانہ بیان کرنا مقام ہے اللہ اکبر میرے آقا کریم علیہ السلام نے غلام بھائی دے نام دا الحمدللہ اگلا جو مبارک انشاءاللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اتو چھڑے اتو چلا بیان کی بجائے واقع دعوانا الحمدللہ